عصر کی نماز کے بعد جو بندہ یہ چھوٹی سی سورت پڑھتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح 1000 پریشانیاں فوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز اسلام میں ایک اہم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس حدیث سے عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کو نماز وسط بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً پنج والی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو۔ تو اس آیت سے بھی عصر کی نماز کی اہمیت اور اس کی مسافت کی تاکید ہوتی ہے۔ تو عصر کا وقت دعاؤں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں، جو نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عصر کے وقت فرشتوں کا نزول اور دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو ناظرین، عصر کے وقت یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو کیا فائدہ ملتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے یہ جاننا گناہوں کی معافی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کہ ہاں گناہوں کی معافی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مدد کے قریب ہوتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں میں جکڑا ہوا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، تو اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے اس کے بہت ہی مفید ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے دل کو زندہ کرے، تو وہ یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھ کر لے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی لاکھوں پریشانیاں بھی ہوں گی تو اللہ پاک ضرور حل فرمائیں گے۔ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا نام و نشان دور کر دے گا اور آپ پورے دل عمل کریں گے۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس عمل کی شروع میں آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ نے چاہا چھوٹی بڑی ہر تکلیف سے اللہ ضرور نجات دے گا۔ اور اس تسبیح کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے غم ہے۔ تو سوچیں، اگر آپ اس تسبیح کو پکڑ لیں، مضبوطی سے اس سے دوستی کر لیں، تو آپ کی زندگی سے تمام غم جو ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرمائے گا۔ تو جو بھی یہ عمل کرے گا پورے دل سے کرے، اللہ پر توکل رکھ کر کریں۔ ناظرین، کبھی آپ نے ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب زندگی کے سارے در بند محسوس ہوتے ہیں، جب آپ کی دعائیں جیسے آسمان کی چوکھٹ پر پہنچتی ہی واپس لوٹ آتی ہیں، جب انسان ہر ممکن دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوتا ہے، ہر وسیلہ اختیار کر چکا ہوتا ہے، ہر آنسو بہا چکا ہوتا ہے، مگر سکون پھر بھی غائب ہوتا ہے، مصیبتیں ٹلتی نہیں، دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ محض ایک تسبیح نہیں، یہ انسان کی بے بسی کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اقرار بھی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے جب انسان ساری قوتوں کو ناکام پاتا ہے اور پھر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جس میں انسان اپنی عاجزی، کمزوری اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی طاقت، اختیار اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ اکثر ہم عصر کے وقت جب دن کا بوجھ، پریشانیوں، کاموں کی تھکن اور دل کی بے چینی اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں یہ تسبیح ایک سکون بھری دوا بن کر دل کو شفا دیتی ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے، انسان کو اپنے اوقات کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ دل کی ایک چیخ، روح کی فریاد اور خالق کے حضور بندگی کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ہزاروں پریشانیوں کا فوری علاج بھی ہے۔ آپ کے دل میں چاہے کتنی بھی الجھنیں ہوں، آپ کے سامنے کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو،
جب آپ دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میرے بس کی بات نہیں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، اب تو ہی میری کشتی پار لگا سکتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دراصل ایک دروازہ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی مغفرت اور اس کے رحم کا دروازہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دنیا کے خوف سے نکال کر رب کے کرب میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جو نہ صرف پریشانیوں کو رفع کرتا ہے بلکہ دل کو ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں لوگ ساری دنیا کے در بھٹکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی اذیت، فکر، دکھ یا تنگی کا شکار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں شاید ہر حل آزمایا، دوائیں، مشورے، نفسیاتی علاج، مگر جو اثر خاص نیت سے کی جانے والی اس تسبیح میں ہے وہ کسی اور ذریعے میں نہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں، رزق کی تنگی، گناہوں کی زیادتی، تعلقات کی خرابی اور دنیاوی الجھنیں ختم ہو جائیں تو ہمیں اس تصویر کو اپنی روزمرہ کا معمول بنانا ہوگا، خاص طور پر عصر کے بعد جب دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور ہم اپنی کوششوں، محنتوں، ملاقاتوں اور منصوبوں کے باوجود الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی روشن بن جاتی ہے جو ہمیں اللہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ جگہ جہاں ہر نعمت ہوگی، ہر آسائش ہوگی، وہاں کے خزانوں میں بھی اگر کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور اگر اللہ کو محبوب ہیں تو ہمیں کیوں نہ ہوں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ تصویر انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت محدود ہے مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی افسر، کوئی دولت مند ہماری مشکلیں نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر کسی وسیلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئیں ہم اس تسبیح کی عظمت کو پہچاننے، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیں، اسے دل سے ادا کریں، خاص طور پر عصر کے بعد ہر روز چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو دہراتے رہیں۔ اس میں صرف الفاظ کی برکت نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی راز چھپا ہے جو دل بدل سکتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو ہر دن عطا ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اسے اپنائیں۔ یہ عظیم تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کے معنی انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ: کسی بھی برائی سے بچنے کی طاقت اور کسی بھی بھلائی پر عمل کرنے کی قوت صرف اللہ کے سہارے سے ہے۔ بے شک لا حول یعنی ہمارے پاس برائی سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں، ولا قوت یعنی نیکی کرنے کی طاقت بھی ہمیں خود سے نہیں ملتی، الا باللہ یعنی ہر چیز صرف اللہ کی مدد اور طاقت سے ممکن ہے۔ یہ کلمات بندے کی عاجزی، اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی قدرت کا اقرار ہیں۔ بندہ گویا کہتا ہے، اے اللہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں، میری طاقت کچھ بھی نہیں، میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اس کی 70 پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، جن میں سے کم ترین پریشانی دل کا غم ہے۔ یعنی یہ کلمات نہ صرف روحانی طور پر بلند کرتے ہیں بلکہ دنیاوی غم، ڈپریشن، بے سکونی اور خوف کو بھی مٹاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عصر کا وقت روحانی لحاظ سے اہم ترین وقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی الخسر۔ سورۃ العصر، عصر کا وقت وہ مرحلہ ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب کے قریب ہوتا ہے، انسان کی تھکن اور سوچ عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت دل بے چینی میں بڑھ جاتا ہے، اور اگر دل ذکر الہی سے منور ہو تو انسان غم کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کر دے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، غیبی مدد محسوس ہونے لگتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ تسبیح توبہ کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت دیتی ہے، دل کی گھٹن کو دور کرتی ہے، گناہوں کو معاف کرواتی ہے۔ یہ وقت اس تسبیح کے لیے سب سے بہترین ہے کیونکہ دل و غم اس وقت سب سے زیادہ توجہ کے قابل ہوتے ہیں اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ہر صدا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ اس کے سب سے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس تسبیح میں مغفرت کی وہ طاقت ہے جو کئی سالوں کے
گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، جب وہ دل سے ان الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے روحانی ہتھیار استعمال کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک زبردست روحانی ہتھیار ہے۔ یہ تسبیح بیماریوں کو شفا میں بدل دیتی ہے، ادھورے کاموں کو مکمل کرتی ہے، قرضوں کو دور کرتی ہے، دشمنوں کو بے اثر بناتی ہے، گھریلو جھگڑوں کو سکون میں بدل دیتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، اولاد کے مسائل حل کرتی ہے۔ علماء اور صوفیاء کرام کے ہاں یہ تسبیح ہزاروں مرتبہ آزمائی جا چکی ہے۔ کئی لوگوں نے عصر کے بعد صرف 7 دن اس تسبیح کو مسلسل پڑھ کر ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کی۔ ایک خاتون جس کی اولاد نہ ہو رہی تھی، اس نے عصر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، 21 دن بعد خوشخبری ملی۔ ایک شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے 313 بار یہ تسبیح عصر کے بعد پڑھنی شروع کی، 1 مہینے میں قرض ادا ہو گیا۔ ایک نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی تھی، اس نے عصر کے بعد صرف 33 بار روزانہ پڑھا، 11ویں دن نوکری ملی۔ عصر کی نماز کے بعد وضو حالت میں تنہائی میں یا سکون جگہ پر بیٹھیں، دل میں اللہ سے مدد کی نیت کریں، کم از کم 100 مرر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے خاص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے، اور آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی الخسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے مکمل ہوتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جس شخص نے اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اسے دل سے دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی طلب بڑھے گی اور اللہ سے راضی ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جو بظاہر چھوٹا لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کے درمیان سب سے طاقتور روحانی عمل ہے۔ یہ کلمہ بندے کی بے بسی کا اعتراف، اللہ کی قدرت کا اعلان، اور ہر مصیبت، گناہ، پریشانی، خوف، تنگی اور اندھیرے کے خلاف ایک الہی ہتھیار ہے۔ اس تسبیح کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دل کا غم دور کرنے کا علاج فرمایا۔ یہ تسبیح ہزاروں پریشانیوں ختم کر دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا آج بے سکونی، ذہنی دباؤ، گناہوں اور ناامیدی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے روز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے لیے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ اس کے لیے آنے والے دنوں کو بھی روشن، بابرکت اور آسان کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی ایک عارضی سایہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی آزمائش، تکلیف یا پریشانی سے دوچار ہیں۔ کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی اولاد کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی تنہائی کی تکلیف۔ ان سب میں اگر ایک چیز آپ کو سنبھال سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اس کا رجوع سب سے آسان ذریعہ یہی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، خصوصاً عصر کے بعد، اور پھر خود دیکھیں کہ کس طرح اللہ دل کا غم دور کرتا ہے، کس طرح اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، کس طرح اللہ نادیدہ دشمنوں کی شر سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کس طرح اللہ اپنا کرب عطا کرتا ہے۔ آج ہی سے عہد کریں، آپ روز عصر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور جیسے ہی آپ اخلاص سے اس عمل کو جاری رکھیں گے، آپ کی زندگی میں ایسے انقلابات آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
آئیں آخر میں سب مل کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی سہارا نہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ جو کوئی بھی تیرے نام کا ورد کرے، خاص کر یہ اسم تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دے، اس کے دل کے غم دور فرما دے، اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اسے رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اسے آزادی عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں اسے خوشی عطا فرما، جو دل کی تنہائیوں میں گم ہیں اسے اپنا کرب عطا فرما، اللہ میں عمل کرنے کی توفیق دے، ذکر کا شوق عطا فرما، توبہ کی قوت دے اور آخرت کی تیاری میں آسانی فرما، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔